اقبال نے ایک نظم لکھی ہے ابلیس کی مجلس شورا، اس میں ابلیس خطاب کرتا ہے کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیائے دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کار ساز، جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون۔ ابلیس کہتا ہے کہ آج دنیا کو وہ تباہ کر رہا ہے جس نے کاف و نون کن کہہ کر اس دنیا کو تخلیق فرمایا۔ آج وہ اللہ لوط کی بستیوں کو تباہ کر رہا ہے، عاد کی بستیوں کو تباہ کر رہا ہے۔ کس لیے تباہ کر رہا ہے؟ کیونکہ میں نے ان کو نافرمانیوں میں لگا دیا، ایسی ایسی نافرمانیوں میں لگا دیا کہ جس نے اس دنیا کو پیدا فرمایا آج وہی بستیوں کو جو ہے نا گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ کر رہا ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیرو کلیسا کا فسو، میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں، کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے دروں۔ کہتا ہے کہ میں نے فرنگی کو جو ہے نا ملوکیت کا بادشاہت کا خواب دکھایا ہے، جیسے میں نے فرعون کو بادشاہت کا خواب دکھایا ایسے ہی میں نے فرنگی کو بادشاہت کا خواب دکھایا ہے۔ اور کہتا ہے کہ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، کہتا ہے میں نے غریبوں کو تقدیر کا سبق سکھایا کہ تقدیر کا رونا رو، تقدیر کا رونا رو، کہ اللہ نے ہماری قسمت میں ہی محتاجی لکھی، اللہ نے ہم کو خوار کر دیا۔ غریبوں کو اس چیز میں اور لگائے رکھو، اور امیروں کو جو ہے نا سرمایہ داری میں اس کے جنون میں لگائے رکھو، ان بڑے بڑے بنگلے گاڑی بنانے کے جنون میں، ان کو بس یہی جنون ان کے سر پر سوار ہو کہ امیر سے امیر تر ہوتے جائیں، امیر سے امیر تر ہوتے جائیں۔ شیطان کہتا ہے یہ میرا ہی تو پلان ہے۔ آگے ابلیس کہتا ہے کہ ہے میرے دستے تصرف میں جہاں رنگ و بو، کیا زمین کیا آسماں، کیا زمین کیا محروماں، کیا آسمان تو بتو، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو۔ کہتا ہے کہ میں نے جب اقوام یورپ کا لہو جو گرمایا نا، اب مشرق و مغرب کے لوگ تماشا دیکھیں۔ کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو، کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو۔ ابلیس کہتا ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو کلچر فرنگ کا کلچر پھیلا دیا ہے اس کو ایک معمولی چیز سمجھتا ہے، تو اس کلچر کو بدل کے دکھائے، اس کو چیلنج ہے جو میں نے گندا نظام لے آیا ہے اسے گندے سسٹم کو بدل کے دکھائے، اس گندے کلچر کو بدل کے دکھائے، یہ چیلنج ہے انسان کو۔ ابلیس کہتا ہے کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو۔ آگے کہتا ہے کہ کب ڈلا سکتے ہیں مجھ کو اس طرح کی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ منہ۔ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا روزگار کے ٹینشن سے دو چار ہیں، یہ لوگ میرا کیا مقابلہ کریں گے، مجھے کیا ڈرا سکتے ہیں، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اس طرح کی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ منہ۔ آگے ابلیس کہتا ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے کہ کچھ لوگوں سے میں گھبراتا ہوں، ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، جانتا ہے جس پہ روشن باطنی ایام ہے، مصداقیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے۔ ابلیس کہتا ہے کہ مجھے ان ظالموں سے خوف ہے جو ہے نا جو تہجد پڑھتے ہیں، جو صبح کو جو ہے نا روتے ہیں، سجدوں میں روتے ہیں، مجھے ان لوگوں سے خوف آتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مصداقیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے، جو یہ بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ فلاح جو ہے نا مغربی تہذیب میں نہیں ہے، ماڈرن کلچر میں نہیں ہے، بلکہ فلاح اسلام میں ہے۔ ایسی سوچ رکھنے والوں سے شیطان کہتا ہے کہ مجھے بھی خوف آتا ہے۔ آگے ابلیس کہتا ہے کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بید بیضاء پیران حرم کی آستیں، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے لیکن ہے یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرائع پیغمبر کہیں۔ ابلیس کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ امت قرآن پاک کو اٹھانے والی نہیں ہے، یہ امت قرآن پاک پر عمل کرنے والی نہیں ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین، وہی بزنس اس کا دین ہے، وہی بس پیسہ پیسہ پیسہ، ہر وقت اس کا جو ہے نا اسی پیسے کا جو اس کو ٹینشن ہے، پیسہ ہی اس کا مشن ہے، اس کا گول بنا ہوا ہے۔ لیکن کہتا ہے کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے لیکن ہے یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرائع پیغمبر کہیں۔ کہتا ہے دنیا میں جو ظلم و جبر بڑھ گیا ہے، شیطان کہتا ہے
جو فلسطینیوں پر ظلم ہو رہے ہیں، جو کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس سے مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں خلافت کی آواز بلند نہ ہو، کہیں جو ہے نا نظام مصطفیٰ کی کوئی بات نہ کرے، کیونکہ نظام مصطفیٰ میں شیطان کہتا ہے میری بربادی ہے۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے لیکن ہے یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرائع پیغمبر کہیں۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مردازماں مردافریں، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخور خاکہ نہ گدائے رانشیں، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف، منموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ کہتا ہے الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، ڈرو آئین پیغمبر سے اور 100 بار ڈرو، کیونکہ آئین پیغمبر جو ہے نا نظام مصطفیٰ میں جو ہے نا عورتوں کی عزتیں محفوظ رہتی ہیں۔ حافظ ناموس زن مرد آزماں مرد آفری، مرد کی آزمائش ہوتی ہے، اور اسلام ایک ایسا زکوٰۃ کا نظام لاتا ہے جس سے مال پاک ہوتا ہے، جس سے کوئی غریب نہیں رہتا، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف، منموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ کہتا ہے فکر و عمل کا اس سے بڑھ کر اور کیا انقلاب ہوگا نظام مصطفیٰ میں، وہ یہ نظام مصطفیٰ میں یہ بات ہوگی یہ زمین کسی کے باپ کی نہیں بلکہ یہ زمین اللہ کی ہے۔ آگے شیطان کہتا ہے کہ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ کہا یہ جو نظام مصطفیٰ لوگوں سے چھپا رہے، یہ خلافت کا نظام چھپا ہی رہے تو بہتر رہے، لیکن ہے غنیمت، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ہمارے لیے غنیمت تو یہ ہے کہ مسلمان خود جو ہے نا، مسلمان کو خود امید نہیں ہے کہ نظام مصطفیٰ میں جو خلافت کے نظام میں وہ بچ جاتا ہے، بچ جائے گا۔ مسلمان کے دل میں شیطان کہتا ہے میں نے یہ خوف پیدا کر دیا ہے کہ اگر خلافت آ گیا تو تمہارے ہاتھ کٹیں گے، تو تمہیں کوڑے لگیں گے۔ میں نے مسلمانوں کو خوف میں مبتلا کر دیا کہ مسلمان خود نظام مصطفیٰ سے ڈرے، اور مسلمان خود اس حقیقت کو نہ جان سکے کہ نظام مصطفیٰ میں ہی اس کا فلاح ہے، خلافت کے نظام میں ہی اس کی بقا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، تو ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم ششہار، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات۔ شیطان کہتا ہے کہ ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، الہیات جو ہے نا وہ فلسفہ جس میں اللہ تعالیٰ کے متعلق بحث کیا جائے، ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، یہ جو ہے نا کتاب اللہ کے من مرضی معنی اخذ کرنے میں لگا رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم ششہات، اس کی تکبیریں جو ہے نا طلسم ششہات کو بھی توڑ سکتی ہیں، لیکن اس کو کبھی اٹھنے ہی نہ دو۔ تو ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم ششہات، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات۔ اس کو جو ہے نا ایسے عقائد کے بحث میں الجھائے رکھو۔ کیسے عقائد کے بحث میں؟ وہ یہاں بات کرتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، تو ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم ششہات، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، ہیں صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کی صفات، ہیں کتاب اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات۔ کہ مسلمانوں کو ایسے عقائد میں الجھائے رکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں یا کوئی اور مسیح آنے والا ہے قیامت سے پہلے، ان عقائد میں ان کو الجھائے رکھو، اور ایسے عقیدوں میں ان کو لگائے رکھو کہ ہیں کتاب اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم۔ حادث کہتے ہیں جو چیز تخلیق ہو گئی بعد میں بنا ہو، اور قدیم جو ہے نا جو ہمیشہ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ، میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا سب کچھ حادث ہے۔ ہیں کتاب اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات۔ کیا مسلمان کے لیے یہ کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات؟ تم میں سے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تاب سات زندگی میں اس کے سب مورے ہمات۔ خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات۔ ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات۔ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں،
ہے حقیقت جس کے دیکھی احتساب کائنات، مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے۔